السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد شہزاد شیخ، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل MS گرو 650، جس میں ہم دوسری صدی ہجری سے لے کر دور حاضر تک تمام اسلامی تاریخ سے آپ کو روشناس کروا رہے ہیں۔ غزہ کا تاریخی پس منظر یورپ اور اسرائیل کے لیے بیت المقدس اتنا اہم کیوں ہے؟ ایسے تمام اہم تاریخی واقعات اور تاریخی اہمیت رکھنے والے مقامات کی مکمل ہسٹری سے ہم آپ کو روشناس کروائیں گے۔ ہمارے سلسلہ کا حصہ بنے رہیے اور ہمارے تمام ویڈیوز کو ملاحظہ کیجیے۔ صلیبیوں کے ہر اول لشکر جن یورپی ممالک سے روانہ ہوئے تھے، وہاں جب ان کی تباہی کی ہولناک خبریں پہنچی تو ہر طرف زبردست ہیجان برپا ہو گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا ہے۔ خواص اور عوام بھی غیظ و غضب سے گھول رہے تھے، اور ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ پر لگا کر اڑ جائے اور ایشیائی کوچک کو رونتا ہوا یروشلم پر صلیبی جھنڈا جا گاڑے۔ گھر گھر میں بڑے جوش و خروش سے جنگی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور 1098 کے موسم بہار میں یورپ کے کئی نامور حکمرانوں، نوابوں اور رئیسوں کی سرکردگی میں 7 لاکھ کے قریب صلیبی جنگجو مرنے مارنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ان میں 1 لاکھ سے اوپر سوار باقی پیادہ تھے۔ مورخ ناکامیہ نے تو لکھا ہے کہ صلیبیوں کی تعداد کا شمار ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کو صرف سمندر کی ریت یا آسمان کے ستاروں سے تشبیہ دی جا سکتی تھی۔ مئی 1098 میں یہ ٹڈی دل باضابطہ طریقے سے مشرق کی طرف روانہ ہوا۔ اس میں 4 بڑے بڑے لشکر شامل تھے۔ پہلے لشکر کی قیادت لورین کاڈیوک نواب گاڈفرے ڈی بولین کر رہا تھا۔ یہ شخص ایک آزمودہ کار جرنیل تھا، اور فرانس میں اس کی بہادری اور جنگی مہارت کی بڑی شہرت تھی۔ گاڈفرے کے ہمراہ اس کے 2 بھائی ایسٹس ڈی بولون اور بالڈون، اور ایک چچا زاد بھائی بالڈون ڈی بورک بھی تھے۔ ان سب کا شمار فرانس کے نامی سرداروں میں ہوتا تھا۔ دوسرا لشکر فلپ شاہ فرانس کے بھائی ہیو آف ورمانا کی ماتحتی میں تھا۔ تیسرے لشکر کا سرکردہ ایک نامور اطالوی جنگجو بوہیمنڈ تھا۔ بوہیمنڈ اٹلی کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور وہاں کی ایک ریاست تارانت کا رئیس تھا۔ چوتھا لشکر فرانس کے جنوبی صوبے سے مرتب ہوا تھا، اور اس کی قیادت 2 نامور سردار ریمنڈا اور ایڈمبرا کر رہے تھے۔ ان 4 لشکروں کے علاوہ بے شمار چھوٹے چھوٹے لشکر مختلف امیروں اور نوابوں کی سرکردگی میں ہر طرف سے عمڈے چلے آ رہے تھے۔ ہر لشکر میں اپنے اپنے علاقے کے منتخب جنگجو شامل تھے۔ سب سے آخری لشکر میں ولیم فاتح ولیم وکانگر کے نامور بیٹے ڈیوک رابرٹ والی نارمنڈی کی قیادت میں روانہ ہوا۔ گویا سارے یورپ کے منتخب جنگجوؤں نے مشرق پر جلگار کر دی تھی۔ صلیبیوں کا طوفانی لشکر اپریل 1098 عیسوی کے آخر میں تخفیہ کے مقام پر پہنچا۔ کیسر روم ایلیکس نے پھر حکمت عملی سے کام لیا، اور قسطنطنیہ سے باہر اس ٹڈی دل کو جہازوں پر لاد کر آبنائے باسفورس کے پار ایشیا کے ساحل پر اتار دیا۔ صلیبی لشکر یہاں سے تیزی کے ساتھ ایشیائی کوچک کی سلجوقی ریاست میں داخل ہوا، اور 4 مئی 1098 کو اس کا بڑا حصہ نیکیا کے نواح میں پہنچ گیا۔ سلطان قلعہ ارسلان نے نیکیا کے شہر اور قلعے کے دفاعی انتظامات کو مضبوط کیا۔ کچھ فوج کو ان کی حفاظت کے لیے چھوڑا، اور باقی فوج کو جو چند ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھی اپنے ساتھ لے کر شہر سے باہر نکل آیا۔ ایک نواحی مقام دوریلیوم میں قلعہ ارسلان اور صلیبی لشکر میں ٹکر ہوئی۔ صلیبیوں کے ٹڈی دل اور سلطانی فوج میں ہاتھی اور چیونٹی کی نسبت تھی، تاہم مسلمانوں نے صلیبیوں پر ایسے تابڑتوڑ حملے کیے کہ وہ سراسیمہ ہو گئے۔ صلیبیوں کو مارتے کاٹتے مسلمانوں کے بازو شل ہو گئے، لیکن ان کا ایک سیلاب تھا کہ عمڈہ چلا آ رہا تھا۔ اسی دوران میں ریمنڈا اور ایڈمبرا کی سرکردگی میں صلیبیوں کا باقی ماندہ لشکر بھی آ پہنچا۔ اس تعدادن کمک کے پہنچنے پر عیسائیوں کا دباؤ سلطانی فوج پر اس قدر بڑھ گیا کہ اس کے لیے پسپا ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ مسلمان پیچھے ہٹ کر نیکیا میں داخل ہو گئے اور شہر کے دروازے بند کر لیے۔ صلیبیوں نے آگے بڑھ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دن کے سخت محاصرے کے بعد شہر فتح ہونے میں نہ آیا تو صلیبیوں نے کیسر روم سے مدد مانگی، اور اس نے فوراً کئی ہزار جنگجو ان کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ مسلمان محصورین کو 50 دن کے شدید محاصرے نے عاجز کر دیا تھا، لیکن انہوں نے صلیبی درندوں کے ہاتھوں میں پڑنے کے بجائے شہر کیسر روم کے قبضے میں دینے کو ترجیح دی، کیونکہ وہ ان کی نسبت کسی قدر مہذب تھا۔ سلطان نے در پردہ اس سے نام و پیام کر کے شہر کیسر روم کے حوالے کر دیا، اور خود اپنی فوج کو لے کر دوسرے مقام پر چلا گیا۔ نیکیا پر کیسر روم کا علم لہراتا دیکھ کر صلیبی بہت چلائے، لیکن کیسر روم نے در وسیم کی بارش کر کے ان کے منہ بند کر دیے۔ 29 جون 1098 کو صلیبی لشکر انطاکیہ کی جانب روانہ ہوا۔ جہاں جہاں سے یہ فوج گزرتی مسجدوں کو جلاتی اور ان کو گرجا گھروں میں تبدیل کر جاتی تھی۔ اسی اسلام سلطان قلعہ ارسلان نے پھر اپنی قوت مجتمع کی۔
اس نے صلیبی لشکر کے راستے میں آنے والی تمام علاقوں کی فصلیں جلا ڈالی اور وہاں کے باشندوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے صلیبیوں پر طوفانی چھاپے مارنے شروع کر دیے اور جگہ جگہ ان کی لاشوں کے انبار لگا دیے۔ رسد کی قلت، پانی کی کمیابی اور دشوار گزار راستوں نے صلیبیوں پر اور بھی ستم ڈھایا۔ سلجوقی سلطنت میں کہیں قدم جمانے کے بجائے انہوں نے اپنی عافیت اسی میں دیکھی کہ یہاں سے کسی طرح بچ کر نکل جائیں۔ چنانچہ کونیوں کے سرسبز وادی کو پامال کرنے کے بعد انہوں نے بڑی تیزی سے کوہستان طارس کو عبور کیا اور شام کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ ان کے نکلتے ہی سلطان کلج ارسلان نے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں میں سے بیشتر پر پھر قبضہ کر لیا۔ اسلامی تاریخ سے روشناس ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بروقت آپ کو مل سکیں۔ سابقہ اقساط جاننے کے لیے ہماری پلے لسٹ پر موجود ویڈیوز دیکھیے۔ ڈسکرپشن میں سابقہ ویڈیوز کا لنک موجود ہے۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔